پاکستان اور افغان طالبان رژیم کے درمیان مذاکرات کا نیا دور آج استنبول میں ہوگا۔ پاکستانی اعلیٰ سفارتی وفد استنبول پہنچ گیا۔ گزشتہ ماہ 25 سے 28 اکتوبر کو استنبول میں ہی ہونے والے مذاکرات میں پاکستان نے افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں کے خاتمے کے لیے قابل تصدیق میکانزم بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنایا کہ کالعدم TTP کے ٹھکانے ختم کیے بغیر امن ممکن نہیں۔ آج ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی کے مؤثر نفاذ، سرحدی تحفظ اور تجارت کے فروغ کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستانی وفد کی قیادت اعلیٰ سفارتی سطح پر کی جا رہی ہے۔ ترکی ان مذاکرات میں ثالثی کر رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی حتمی شکل اگلے ہفتے سامنے آ جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ساری جماعتوں سے بات کر کے ترمیم فائنل ہوگی اور پھر ایوان میں پیش کی جائے گی۔ وزیر دفاع نے بتایا، افغانستان سے آج دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ صحافی نے سوال کیا، اگر اس بار مذاکرات ناکام ہوئے تو پاکستان کیا کرے گا؟ وزیر دفاع نے کہا، واپس آ کر آپ سے مشورہ کریں گے۔ اس کے مطلب کوئی بات نہیں کر سکتے کہ اعتراضات کیا ہیں، کیا بحث ہو رہی ہے۔ ساری چیزیں ابھی ٹرانزیشن میں ہیں، سب پارٹیوں کا انپٹ آ جائے اور اس کے بعد اگلے ہفتے کوئی شکل فائنل نکل آئے گی اور اس میں پیش ہوگی۔ میں کسی امینڈمنٹ یا پرپوزل کے کانٹینٹ کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا۔ اس رفت کا امکانات ہوتے ہیں تو بات چیت کی جاتی ہے، اگر امکانات نہ ہوں تو پھر وقت کا ضیاع ہی ہے نا۔ ڈیلیگیشن آج چلا گیا ہے، مذاکرات کل صبح شروع ہو جائیں گے۔ لیٹس ہوپ کہ کوئی دانشمندی سے کام لیں پاکستان والے۔ 3 وقت یہ مذاکرات ہوئے ناکام، اگر اس مرتبہ بھی ناکام ہوئے اور پاکستان کا کیا لگما ہوگا؟ گھر کے مشورہ کریں گے آپ سے۔ NCCI کرپشن اسکینڈل میں بڑی پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق کال سینٹرز کے ذریعے بڑے پیمانے پر مبینہ فراڈ کا انکشاف ہوا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 20 سے زائد کال سینٹرز پر کارروائی کر کے ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ متعلقہ ادارے کے 2 ڈائریکٹرز، 3 ڈیپٹی ڈائریکٹرز، 2 انسپیکٹرز فراڈ میں مبینہ طور پر ملوث ہیں۔ تحقیقاتی اداروں نے کال لاگز، فائنینشل ٹرانزیکشنز اور اہم ای میل ریکارڈ حاصل کر لیا۔ کال سینٹر نیٹ ورک کے ذریعے شناختی اور مالی معلومات کا مبینہ غلط استعمال کیا جاتا تھا۔ فراڈ میں ملوث افسران کا فنڈنگ نیٹ ورک بھی حاصل کر لیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے بینکنگ اور موبائل پیمنٹ ٹریل بھی حاصل کر لیے۔ مبینہ پیسہ بینکنگ چینل سے بیرون ملک منتقلی کے ثبوت بھی حاصل کیے گئے۔ آئندہ چند روز میں متعلقہ افسران کے خلاف مقدمہ درج ہونے کا امکان ہے۔ 27ویں ترمیم قومی اسمبلی سے 14 نومبر کو منظور کرانے کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس 14 نومبر تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈیول کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس کے دوران ماحول خوشگوار رکھنے کی درخواست کی۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی۔ وزیر اعظم نے 27ویں ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو اہم ٹاسک دیا ہے۔ ایاز صادق پارلیمانی رہنماؤں سے اپنے چیمبر میں الگ الگ بھی ملیں گے۔ اتفاق رائے نہ ہوا تو حکومت اپنے نمبر گیم پر انحصار کرے گی۔ حکمران اتحاد کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مطلوبہ 224 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ 27ویں ترمیم لا کر وفاق کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ حکومت کے پاس آئین میں ترمیم کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا صوبے 11ویں NFC ایوارڈ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ 27ویں ترمیم سے NFC ایوارڈ ریورس کر رہے ہیں۔ شاید اس بار ہمیں مولانا فضل الرحمان کے گھر چکر نہیں لگانے پڑیں گے، لیکن ہم آواز اٹھائیں گے کہ یہ ایوان پر حملہ ہے۔ کے پاس آئینی قانونی کوئی بھی جواز اور جسٹیفیکیشن اور اتھارٹی ہے کہ آئین میں ترمیم کر لیں۔ اس وقت آپ پورے وفاق کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سب سے سیریس ایشو ہے نیشنل فائنانس ایوارڈ کا۔ صبح اس وقت انتظار کر رہی ہیں 11واں ایوارڈ کب آئے گا، اور آپ اس کو ریورس کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ پاور دینا سے وفاق کو خطرے میں پڑ جائے گا۔ شاید اس مرتبہ ہمیں مولانا صاحب کے گھر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، لیکن ہم اپنا آواز احتجاج کے طور پر ایمان پہ اٹھائیں گے کہ یہ ایمان پہ حملہ ہے۔ کوئی ایسی ترمیم نہیں لائیں گے جس سے آئین کی بنیاد کمزور ہو۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی لندن میں ARY نیوز سے گفتگو، کہا 27ویں آئینی ترمیم شفاف طریقے سے ہوگی، پارلیمنٹ میں بحث کی جائے گی۔ آئینی ترمیم کا مقصد مضبوط جمہوریت، عدلیہ اور دفاع ہے۔ مضبوط دفاع کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیلیاں کریں گے۔ مضبوط عدلیہ، مضبوط دفاع اور مضبوط جمہوریت ہماری خواہش ہے۔ اپوزیشن پاکستان کی مضبوطی کے لیے آئینی ترمیم پر تجاویز دے۔
آئینی ترمیم ہو رہی ہے، بہت شفاف طریقے سے ہوگی، وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوگی، پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں ڈیبیٹ کیا جائے گا۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل کریں، ہم عدلیہ کو مزید طاقتور کریں، ہم ایک مضبوط دفاع کے لیے جو تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوگی وہ کریں گے، مضبوط عدلیہ، مضبوط دفاع، مضبوط جمہوریت، اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم کوئی ایسی ترمیم نہیں لائیں گے جس سے پاکستان کے آئین کی بنیاد کمزور ہو، جس سے پاکستان میں عدلیہ کمزور ہو، یا کسی بھی لحاظ سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کمزور ہو۔ تمام جماعتیں اور اپوزیشن بھی اپنی تجاویز ہیں وہ دے، اور ہمیں اتفاق رائے سے اس آئین کی ترمیم کرنا چاہیے۔ مشن 27ویں ترمیم۔ سینیٹر فیصل وافڈہ کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت کی گئی۔ فیصل وافڈہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا، مولانا سے جو بات کرنا تھی کر لی۔ صاحب اس چیز کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، ہمیشہ سیاست کے اندر اور پاکستان کے اندر ان کی ضرورت رہتی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں مثبت ان کے گھر سے جاتا ہوں۔ آپ لوگ 27ویں کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، میں 28ویں کی تیاری پہ کھڑا ہوں۔ جیسے جیسے پاکستان کی چیزیں یاد آتی جائیں گی ویسے ویسے ترمیم آتی جائے گی، ترقی ہوتی جائے گی۔ نمبرز کے اوپر تو کوئی کبات نہیں ہے، نمبر زیادہ ہی ہیں، نمبر یا نو نمبر والے سچویشن نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے۔ 18ویں ترمیم کو کوئی رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ جو 2000 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے اس کے اندر اگر نظر ثانی ہو جاتی ہے کنسنسس کے ساتھ، اس میں بھی کوئی کبات نہیں ہے۔ آفریدی صاحب آئے ہیں، نئے ہیں، جوان ہیں، کہ ورکر اوپر آیا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھا رستہ بنا ہے، مثبت رستہ بنا ہے، بدنسبت مولا جھڑ کی سیاست کرنی تو پھر انتظار ہے اسلام آباد کو آئیں، آپ دیکھیں گے پھینٹا بھی لگے گا، بین کا بھی گورنمنٹ کا آپشن ہے، گورنر راج کا بھی آپشن ہے، تو آپشن کلیئر، ڈھکی چھپی باتیں کیوں کریں۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے فیصل وافڈہ کی ملاقات۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا فیصل وافڈہ ملنے آئے تھے، کوئی پیغام نہیں لائے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ آئے گا تو دیکھیں گے۔ بلاول بھٹو نے پرچہ آؤٹ کیا ہے، دیکھنا ہے صحیح کیا ہے یا نہیں۔ آپ نے جو ٹویٹ کیا ہے 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا؟ انہوں نے پھر پرچہ آؤٹ کیا ہے، لیکن دیکھیں گے کہ صحیح آؤٹ کیا ہے، غلط آؤٹ کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد رہائش گاہ ایک بار پھر سیاسی ملاقاتوں کا مرکز بن گئی۔ رات گئے تحریک انصاف سمیت دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے ملاقات کی۔ تفصیل کیا ہے زاہد مشوانی سے جان لیتے ہیں۔ زاہد بتائیے۔ پختونخوا ملی عوام پارٹی کے سربراہ محمود خان اکرزئی، اسد قیصر اور راجہ ناصر عباس مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کے رہائش گاہ پر پہنچے اور ان سے بات چیت کی گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم پر یہ بات چیت کی گئی ہے، اور ملاقات کے بعد سیاسی صورتحال پر جو بات چیت سامنے آئی ہے اس پر پی ٹی آئی کے وفد نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بڑی مفید گفتگو ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں گے، عوام دیکھیں گے کہ 27ویں ترمیم پر اپوزیشن ایک پیج پر ہوگی اور متفقہ طور پر حکمت عملی جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی صحافیوں سے بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ آئین کو کھلواڑ نہیں بننا چاہیے، ایک سال میں دوسری ترمیم آ رہی ہے، اور اپنی نگرانی میں گزشتہ جو پالیسی تھی وہ ابھی بھی جاری ہے، اور جبر کے تحت ترمیم اگر کی جاتی ہیں تو پھر عوام کا اعتماد کیا رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو 26ویں ترمیم سے بچا اب پھر وہی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ہمیں مسودہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ابھی تک ان کو نہیں ملا، اور پوری اپوزیشن انہوں نے کہا کہ مل کر متفقہ طور پر حکمت عملی اور اس پر رائے قائم کریں گے۔ معتدل ماحول اور شدت کی طرف جو ہے وہ معاملات کو نہیں لے جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی، اور اسد قیصر نے کہا کہ اپوزیشن عوام میں اکٹھی ہوگی، اور یہ جو آج کی ملاقات تھی دراصل یہ تھی کہ ان کو کھانے پہ بلایا گیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ ایک وزیر 3 ماہ سے اس ترمیم پر کام کر رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ترمیم کہیں اور سے آ رہی ہے، اور اسحاقدار کل تک یہ کہتے تھے کہ 26ویں ترمیم ابھی ہضم نہیں ہوئی، اور اب یہ جو ایک نئی ترمیم سامنے لائی جا رہی ہے تو اس کی معنی جو ہے وہ سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے یہی الزام افغانستان کے حوالے سے پہلے جو ہے یہ ایران کے حوالے سے کہا جاتا تھا، اور اب یہ افغانستان کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ اب مولانا کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پرو پاکستان افغانستان چاہیے، اور پاکستان میں دہشت گردی اگر ہو رہی ہے تو ہمارا داخلی معاملہ ہے۔ طویل گفتگو ساتھیوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے کی ہے، لیکن 27ویں ترمیم کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اپوزیشن اب تک اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ متفقہ طور پر آگے اس پہ بڑھا جائے گا۔ بہت شکریہ زاہد۔
अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। PTI रहनुमा असद कैसर ने बताया मौलाना फजल रहमान ने खाने पर बुलाया था। मौलाना फजल रहमान ने महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर की हिमायत की है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी, मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली होगी। महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जल्द होना चाहिए। दावत की खाने पे बुलाया था और हमने शुक्रिया अदा किया कि महमूद खान अचकजई को उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है, सपोर्ट किया है, तो हमने उसका शुक्रिया अदा किया। क्या 27वीं तरमीम पे एक आवाज हो सकेगी? जो है हमारा मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उस पे थी, अपोजिशन लीडर और हम जॉइंट अपोजिशन असेंबली के अंदर। लेकिन वो नोटिफिकेशन तो जारी नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि वो अदालती रुकावट है। कोई अदालती रुकावट नहीं, क्या रुकावट है? अपोजिशन ऐवान इकट्ठी होगी और जो स्ट्रेटजी होगी वो मुत्तफिका होगी। 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लेने का मामला, वज़ीर आज़म और MKM क़यादत के दरमियान मुलाकात आज तय है। तफसील क्या है, राफ़े हुसैन फारूकी से जान लेते हैं। जी राफ़े। देखिए, मुलाकात आज सुबह 12 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। गवर्नर सिंह, कामरान किशोरी भी खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 27वीं तरमीम के हवाले से MKM को एतमाद में लेंगे और ड्राफ्ट भी MKM क़यादत से शेयर करेंगे। MKM ज़राए का ये कहना है कि MKM नून लीग से होने वाले मुआहदे को वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेगी, खासतौर पर बलदियाती आईनी तरमीमी पैकेज, बलदियाती हुकूमतों को आइन में तहफ़्फ़ुज़ और 140A पर अमल दरामद का मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा जाएगा, जबकि MKM क़यादत 27वीं तरमीम में इन नुकात को शामिल कराने पर भी वज़ीर-ए-आज़म पर जोर डालेगी। MKM को जो पार्लिमानी अरकान हैं उन्होंने भी क़यादत पर दबाव डाल रखा है कि MKM जो है वो इस तरमीम को 27वीं तरमीम में शामिल कराए, जबकि ज़राए का ये कहना है कि MKM क़यादत जो है वज़ीर-ए-आज़म के सामने कराची और समेत शहरी सिंध का मुकदमा जो है भरपूर तरीके से रखेगी। MKM का ये कहना है कि ये बलदियाती आईनी तरमीम बिल मुकामी शहरी और दिली खुद मुख्तारी की बात करता है और सूबाई खुद मुख्तारी के बाद अब बड़ा चैलेंज मुकामी खुद मुख्तारी है और MKM पूरा जोर डालेगी कि 27वीं तरमीम में इस बलदियाती आईनी तरमीम को शामिल किया जाए। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से कहा जाएगा कि वो पीपल्स पार्टी से भी बात करें और जल्द MKM जो है वो अपोजिशन जमातों से भी इस हवाले से बात करेगी और राह को हमवार करेगी। जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का शुरू से मुतालबा है कि आईनी अदालत बनाए, मैजिस्ट्रेट और जजा और सजा का इख्तियार दिया जाए तो उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भून की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा जजेस का ट्रांसफर जुडिशल कमीशन की सिफारिशात पर होना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं करती तो जुडिशल कमीशन में जाना चाहिए। जुडिशल कोर्ट बन रही है, आपकी बार काउंसिल ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, एसोसिएशन ने वेलकम किया इसको, लेकिन उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी पे हमारे एतराज़ात हैं। वेलकम नहीं किया, ये हमारी डिमांड है। जो लोग इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं वो अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी को ये अलाउ करेंगे कि वो ट्रायल करे और पनिशमेंट दे, सेंटेंस पास करे, तो उसको हम टूथ एंड नेल अपोज करेंगे। मेरी पहले दिन से ये डिमांड थी कि आप मिनिमम भी आप करना चाहते हैं तो 70 करें। 62 हाई कोर्ट की हम कहते थे कि सारों की इक्वल कर दें। अगर ट्रांसफर का अमल होना चाहिए तो वो जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशन पे होना चाहिए, जिसमें जज भी हों, बार का नुमाइंदा भी हो, सुपीरियर जुडिशरी के भी हों, उसमें चीफ जस्टिस भी होते हैं जैसे अभी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी जुडिशल कमीशन के पास जाना चाहिए। अगर पोजीशन और दूसरे नहीं तो अगर नहीं तय करते तो ये जुडिशल कमीशन कर दे। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाकर तारीख रकम कर दी। 18 लाख शहरी वोट डालने पर मजबूर हो गए। मुखालिफ उम्मीदवार की मुहिम चलाने वाले अमरीकी सदर ट्रंप की एक न चली। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को मेयर का हलफ उठाएंगे। बैलेट पेपर पर मेरा नाम नहीं था इसलिए न्यूयॉर्क में हार गए। अमरीकी सदर का ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी पर रद्द-ए-अमल। ट्रंप ने कहा रिपब्लिकन्स की हार की एक वजह शटडाउन भी है। ज़ोहरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच शुरू होते ही ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा और ये शुरू हो गया। That was a big factor, negative for the Republicans, and that was a big factor. And last night, I expected to be a victory. It was very Democrat areas, but I don't think it was good for Republicans. But we had an interesting evening, and we learned a lot. बिलावल भुट्टो ने ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने कहा ये कामयाबी साबित करती है कि रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की आफाकी हुकूक हैं और कराची से न्यूयॉर्क तक इज़्ज़त-ए-नफ्स का मंशूर लोगों को जोड़ता है। ये जीत तमामी जद्दोजहद और बुनियादी हुकूक की आलमी अहमियत को उजागर करती है। इस कामयाबी से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जमहूरी और अवामी सोच की हम आहंगी नुमायां हुई है।
वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची और न्यूयॉर्क के मेयर को मिला दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आज मुसलमान नौजवान ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब हुआ है। चंद साल पहले कराची में भी नौजवान मेयर का इंतखाब किया गया था। कराची से शुरू होने वाली तब्दीली न्यूयॉर्क तक जा पहुंची है। Today, New York has elected a 34-year-old Muslim mayor. A few years ago, the city of Karachi also elected a young mayor. So the change started from the city Karachi and it's gone to New York. हैदराबाद कासिमाबाद बाईपास पर सीटीडी की कार्रवाई करते हुए कालादम तंजीम का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, असलहा और रकम बरामद हुई है। तफसीलात क्या है जानेंगे, जाम फरीद लाकू से बताएगा। जाम फरीद जी बिल्कुल, थाना नसीम नगर है, कासिमाबाद बाईपास जो वादोआ बाईपास कहलाता है, वहाँ पर सीटीडी ने कार्रवाई की है जिसमें दावा किया है कि मुलजिम प्रकाश वल्द गेलो जिसको गिरफ्तार किया गया है, उस मुलजिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, टेरर फाइनेंस की रकम जबकि गैरकानूनी असला व दीगर जो अशिया हैं वो बरामद हुई हैं। सीटीडी अकाम का कहना है कि ये जो मुलजिम था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है उसके खिलाफ कोर्ट में भी एक केस चल रहा था, चालान पेश हुआ था जिसमें वो फरार थे, जबकि मुलजिम के 2 साथी भी फरार हो गए हैं जिनकी तलाश जारी है। सीटीडी का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयाँ जो कर रही हैं कालादम तंजीम है SRA, ये उनसे ताल्लुक़ रखते हैं और जो शहर में जो मुख्तलिफ फसाद कराना चाहते हैं तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई थी जिसपे ये जो मुलजिम प्रकाश वल्द गेलो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके कब्जे से ये जो सामान है वो बरामद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जाम फरीद। कराची में ई चालान से बचने के लिए अनोखा तरीका, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और डंपर ड्राइवर्स ने गाड़ियों की नंबर प्लेट ही हटा दी। तफसील क्या है सलमान लोधी से जान लेते हैं। सलमान, क्या नंबर प्लेट उतारने पे चालान नहीं है? देखिए, नंबर प्लेट हटाने भी चालान है, लेकिन तमाम इदारों ने आंखें बंद कर रखी हैं और ख़ास तौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद ही जब इसकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मोबाइल जो एक मुलजिम को उठाकर लेके आ रही है, इस मोबाइल का नंबर प्लेट ही नहीं है। इसके साथ ही पुलिस मोबाइल जो एहलकार है मोटरसाइकिल पर जो गश्त करते हैं उन्होंने भी अपना नंबर प्लेट हटा दिया। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी जगह जगह नजर आ रहे हैं बगैर नंबर प्लेट की। मोटरसाइकिलों पर अगर नंबर प्लेट लगा हुआ भी है तो अधूरे नंबर प्लेट लगे हुए हैं। तेज रफ्तार डंपर ड्राइवर मुख्तलिफ शाहराहों पर देखे गए, शाहराह कायदीन है, जेल रोड है, ये लोग तेज रफ्तारी से गुजरते हुए नजर आते हैं लेकिन इनकी भी नंबर प्लेट गायब है। तो ई चालान से बचने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर कानून की खिलाफ वर्जियाँ नजर आ रही हैं। ट्रैफिक पुलिस इन्होंने तमाम कार्रवाइयों में आंखें बंद कर रखी हैं और ज्यादातर खिलाफ वर्जियाँ रात के औकात में देखने में आती हैं जब कोई सड़क पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस इनको रोकने वाला मौजूद नहीं होता। ट्रैफिक पुलिस वाले ने तो खैर खुद ही नंबर प्लेट उतारी है। बहुत शुक्रिया सलमान। जमात इस्लामी ने ई चालान सिस्टम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि महकमा एक्साइज में करप्शन के बायस गाड़ियों की मिल्कियत की मुंतकली बर वक्त नहीं होती। शहर की सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ना स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड। खराब सड़कें मुतबादिल या गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर करती हैं। 30 से 40 हज़ार कमाने वाला किस तरह भारी जुर्माने भर सकता है? ई चालान सिस्टम और जुर्मानों को मुअत्तल किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर मसनूई ज़हानत के चालान का निज़ाम गैर कानूनी करार दिया जाए। कराची में ई चालान के बाद से ट्रैफिक एहलकार सड़कों से गायब। एक एहलकार ने बताया पहले चौराहों पर खड़े होकर चालान करते थे। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया है कि एहलकार अपना ट्रांसफ़र दूसरे महकमे में करवा रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी नदीम जाफर की रिपोर्ट देखिए। जी, ट्रैफिक के मुताबिक कराची में पुलिस अब सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल पर तवज्जो देगी, मगर इस ऐलान के बाद शहर में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार शाज़ और नाज़िर ही नजर आते हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के पास चालान का इख्तियार था तो वो हर वक्त सड़कों पर टोलियों की सूरत में मुतहरक नजर आते थे, इकट्ठे होकर चालान करते थे। अभी वो चालान बंद हो गए तो जाहिर सिंगल पे जो नफरी महदूद सिंगलों पे लगाया है। काफी सारे लोग ट्रैफिक छोड़कर डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जा रहे हैं तो वी आर लेटिंग देम गो बिकॉज हमें वो लोग नहीं चाहिए जो कि डेड वुड हो। पुलिस का दावा है कि शहर में 5000 ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात हैं, मगर सवाल ये है कि वाकई सड़कों पे ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आते हैं? सड़कों पे होनी चाहिए, नजर भी आनी चाहिए। शहर कायद में हजारों चौराहे और सड़कें ऐसी हैं जहाँ ट्रैफिक सिग्नल नहीं, जहाँ ट्रैफिक एहलकार ही रश को कंट्रोल कर सकते हैं। सड़कों में तैनात ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर नजर रखने का भी कोई मौसर मैकेनिज्म मौजूद नहीं। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ नदीम जाफर, ARY न्यूज, कराची। और कराची में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लगने वाले कैमरों की वजह से डिफेंस के जुराइम में 70% कमी आ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैले इसी CCTV निज़ाम का मुआयना करने
ایوری کوسٹ کے اعزازی کونسل جنرل فضل کریم ڈیفنس تھانے پہنچ گئے. سلمان لودھی کی رپورٹ. کمیونٹی پولیسنگ کے تحت شہر بھر میں لگائے گئے جدید کیمروں کی لائیو مانیٹرنگ. شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں واضح کمی. عزیز آباد، نارتھ ناز آباد، ڈیفنس سمیت مختلف علاقوں میں کام کرنے والے 17 سینٹرز پر مشتمل کمیونٹی پولیسنگ کے نظام کے تحت وارداتوں میں ملزمان کی فوری نشاندہی ہونے لگی. 700 کیمرے ہیں. اب جتنی بھی ڈی ایچ اے کے انٹری اور ایگزٹ ہے وہ ہمارے پاس کیمرے میں ہے. سی پی کے آنے سے 70% اسٹریٹ کرائم جو ہے نا وہ کنٹرول ہوا ہے. یہ ڈی ایچ اے کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. آئیوری کوسٹ کے اعزازی کونسل جنرل فضل کریم ڈیفنس تھانے پہنچے اور کمیونٹی پولیسنگ کے نظام کا معائنہ کیا. لائیو ڈیٹا جو ہے وہ اسی وقت ٹرانسمٹ بھی ہو رہتا ہے. جو سسپیکٹڈ وہیکلز ہیں ان کی بھی ارلی ڈیٹیکشن ہو رہی ہے کہ خالی اس ایک اسٹیشن کے کیمرے لگنے سے 30% جو ہے صرف کرائم رہ گیا، 70% اس کا خاتمہ ہو گیا. ہائی ڈیفینیشن کیمروں کے ساتھ آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنائزیشن کیمرے بھی کمیونٹی پولیسنگ کے تحت لگائے گئے ہیں، جس کو CPLC کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے تاکہ مشتبہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی فوری نشاندہی ممکن بنائی جا سکے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. لاہور کے علاقے غازی آباد میں خاتون کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کے الزام پر متاثرہ خاتون کے رشتہ دار نے کاسمیٹک شاپ کے مالک پر اسلحے کے ساتھ تشدد کیا. واقعے کا مقدمہ 21 اکتوبر کے حوالے سے درج کر لیا گیا ہے. تشدد کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے. ویڈیو کے مطابق چاند نامی ملزم اسلحے کے زور پر دکاندار پہ تشدد کرتا رہا. ملزم کاسمیٹک کی دکان کے کاؤنٹر کے شیشے توڑتا رہا اور دکاندار کو گالیاں دیتا رہا. پولیس کے مطابق ملزم نے موقف دیا ہے کہ متاثرہ خاتون دکاندار سے میک اپ خریدنے گئی تھی. ملزم کے مطابق دکاندار منظور نے خاتون کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کی. کراچی چڑیا گھر کے ریچھ رانوں نے اسلام آباد کو اپنا گھر بنا لیا. VC-130 جہاز کے ذریعے اسلام آباد وائلڈ لائف ریسکیو سینٹر منتقل. نئے ماحول میں ریچھ تندرست دکھائی دیا. تفصیلات دیکھیے فرار ربانی کی رپورٹ میں. کراچی چڑیا گھر سے ریچھ رانوں کو اسلام آباد کے وائلڈ لائف ریسکیو سینٹر منتقل کر دیا گیا. رانوں کو C-130 جہاز کے ذریعے اسلام آباد منتقل کیا گیا. ان لوگوں نے وہاں پر 10 سے 12 دن گزارے اور اس میں انہوں نے وہاں پر اس کا بیہیویئر آبزرو کیا، اس کی فیڈ کو مانیٹر کیا، میڈیکل اس کو پرابلمس تھے ان کو کنسلٹ کیا انٹرنیشنل ڈاکٹرز کے ساتھ، اور اس کے بعد فائنل ڈیسیژن لیا گیا اس کو وہاں سے شفٹ کرنے کا اسلام آباد میں. سندھ ہائی کورٹ نے کراچی چڑیا گھر میں ناکافی سہولیات پر ریچھ کی منتقلی کا حکم دیا تھا. ریسکیو سینٹر کی انچارج ثنا راجہ کہتی ہیں ریچھ تندرست ہے. ابھی ریہیب ہو رہی ہے کہ آفٹر دا 15 ڈیز تھوڑا سا ٹرسٹ گرین کر کے LFT RFT پوری کیمسٹری کریں گے. ابھی کوارنٹین میں ہے. ابھی تو ان کی ڈائٹ پہ بات ہو رہی ہے، ڈبل روٹی اور انڈے کھاتی ہیں. آہستہ آہستہ ہم ان کو ان کی اوریجنل ڈائٹ پہ لائیں گے، لیکن بیک انٹو دا وائلڈ امپاسبل. ریسکیو سینٹر کی ٹیم نے ریچھ کی باحفاظت منتقلی یقینی بنانے کے لیے 9 روز تک کراچی میں قیام کیا. کیمرامین یاسر علی کے ساتھ فرار ربانی، ARY نیوز، اسلام آباد. صدر مملکت آصف علی زرداری کی امیر قطر سے ملاقات. تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم. دفاعی پیداوار، زراعت اور غذائی تحفظ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. صدر زرداری دوحہ میں چین کے نائب صدر سے بھی ملے. کہا پاکستان اور چین ہر قسم کے حالات میں اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. چینی نائب صدر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. کہا چین پاکستان کی ترقی میں تعاون جاری رکھے گا. انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو میں غیر ملکی وفود کی بھرپور شرکت سے دنیا کا پاکستان کی دفاعی صنعت اور بلو اکانومی پر اعتماد کا اظہار. 2 روز کے دوران 10 سے 12 ارب روپے کے MOUs پر دستخط ہوئے. انجم وہاب کی رپورٹ. فاؤنڈیشن کے MD عمران احمد کا کہنا ہے کہ پورٹ قاسم کے مختلف منصوبوں میں غیر ملکی ادارے سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں. پاکستان کی بندرگاہوں پر تجارتی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے جدید سہولتوں کی فراہمی ضروری ہے. پورٹ قاسم اتھارٹی کے ڈائریکٹر ٹیپو سلطان کا کہنا تھا کہ پورٹ قاسم پر ڈریجنگ کی جا رہی ہے جس سے بڑے ڈرافٹ والے شپ لنگر انداز ہو سکیں گے. پورٹ کا انفراسٹرکچر ہے میرین، اس کی ریپیئر مینٹننس، اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. ذات دفاعی پیداوار کے ادارے DGPM کے جدید اسلحہ اور دفاعی سامان میں غیر ملکی مندوبین نے دلچسپی کا اظہار کیا. مقامی کمپنی کے CEO شفقت اقبال کا کہنا ہے کہ ڈرون سمیت تمام ریموٹ کنٹرول دفاعی آلات کے لیے بیٹری لازمی ہے اور یہ مقامی سطح پر تیار کرتے ہیں. جو ہمارے ملٹری گریڈ پروڈکٹس ہیں وہ ساری ہماری اپنی ہیں، ان کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہم خود بناتے ہیں. ڈفرنٹ ٹائپ کی ریڈار کی پاور سپلائی ہیں، جہازوں کی ہیں، ڈفرنٹ ٹائپ کے
GPUs हैं और डिफरेंट टाइप के ड्रोन्स हैं और जैमर्स हैं। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन रियर एडमिरल शफात अली कहते हैं चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन पाक बहरिया ब्लू इकोनॉमी को फरोग देने के साथ हर चैलेंज से निपटने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन दिशान मरगूब के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।